الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، جس پاک پروردگار نے ہم سب کو بہت بڑی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. ایمان ملا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی سعادت ملی ہے، دعوت کا عظیم و شان کام ملا ہے، دین ملا ہے، قرآن پاک جیسی عظیم و شان کتاب ملی ہے. اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، سب سے اہم اور بنیادی چیز ایمان ہے. اللہ پاک کے جتنے وعدے ہیں کامیابی کے، عزت کے، راحت کے، برکتوں کے، سرفرازی کے، سربلندی کے، خلافت کے، وہ سارے وعدے ایمان اعمال کی بنیاد پر ہیں. جس کی زندگی میں دین ہوگا، جس کی زندگی میں اللہ کے احکامات ہوں گے، جس کی زندگی میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نورانی پاکیزہ طریقے ہوں گے، اللہ پاک اسے دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے. اور جس کی زندگی میں دین نہیں، اللہ کے احکامات نہیں، نبی کے طریقے نہیں، وہ دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے، آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے. تو بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان، یقین کا صحیح ہونا. ایمان کی محنت ہوگی تو ایمان بنے گا، ایمان بنے گا تو اعمال اچھے ہو جائیں گے، اعمال اچھے ہو جائیں گے تو حالات اچھے ہو جائیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے تو زندگی اچھی ہو جائے گی، زندگی اچھی ہو جائے گی تو پھر موت بھی اچھے حال میں آئے گی، قبر بھی اچھی ہو جائے گی، قبر میں اللہ جنت کے باغ بنا دیں گے، جنت کے بستر بچھا دیں گے، اور قیامت کا دن بھی اچھا ہو جائے گا، اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملے گا، اور جنت میں سب کچھ اچھا ہی اچھا ہوگا. اور اگر ایمان کی محنت نہیں کریں گے تو ایمان کمزور ہو جائے گا، ایمان کمزور ہو جائے گا تو اعمال کمزور ہو جائیں گے، اعمال کمزور ہو جائیں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے، حالات خراب ہو جائیں گے تو زندگی خراب ہو جائے گی، زندگی خراب ہو جائے گی تو پھر موت بھی اچھے حال میں نہیں آئے گی، پھر قبر کا حال بھی بہت برا ہوگا، سانپ اور بچھو اور جہنم کی آگ، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا تو وہاں بھی بہت برا حال ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور جہنم میں سب برا ہی برا ہوگا. تو اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. تو بنیادی چیز ایمان کا بنانا ہے، اپنے یقین کا ٹھیک کرنا ہے. ایمان بنتا ہے تو اعمال اچھے ہو جاتے ہیں، نماز جاندار بن جاتی ہے، نماز جاندار بن جاتی ہے تو پھر اللہ کا دھیان اندر میں آتا ہے کہ اللہ کی یاد کرو نماز کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے. اور پھر جب عبادات کی کثرت ہوتی ہے، نمازوں کی کثرت ہوتی ہے تو اچھے اخلاق بنتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ میں جنت میں محل لے کر دے دوں گا اس شخص کو جو اپنے اخلاق کو اچھا کرے. تو اخلاق کا اچھا ہونا یعنی جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ. آج گھر گھر میں جھگڑا ہے، آج میاں بیوی میں جھگڑا ہے، آج بچوں میں آپس میں، بھائی بھائی میں، بہن بہن میں جھگڑا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ اخلاق نہیں ہے. آج حالات بگڑے ہیں بد اخلاقی کی وجہ سے. ساس بہو کا جھگڑا ہے تو یہ جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ اپنا حق معاف کرنے والے بن جائیں،
دوسروں کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، اپنا حق معاف کر دو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ، خوبصورت زندگی، اخلاق والی زندگی، سچائی والی زندگی، اچھائی والی زندگی۔ فرمایا جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ۔ حال کیا ہے؟ جو تجھ سے توڑے اس سے توڑ، جو تجھ سے جوڑے اس سے جوڑ۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تو سب کر لیں گے۔ کسی کے ساتھ بھی آپ اچھا معاملہ کرو گے تو وہ مجبور ہے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کے لیے۔ آپ کسی سے جوڑو گے تو وہ بھی مجبور ہے جوڑنے کے لیے۔ اخلاق اسے کہتے ہیں جو توڑے اس سے جوڑو، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ ظالم کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا کہ جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تیرا حق مار لے اس کا حق ادا کر، جو تیرا حق مار لے اس کا حق ادا کر، جو تجھے اپنے احسان سے محروم رکھے اس پر احسان کر۔ دیکھو کتنا زبردست راستہ ہے، کتنا حسین راستہ ہے۔ گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ میاں اور بیوی کا آپس کا تعلق، ایک دوسرے کے حقوق معاف ہو جائیں تو گھر کے اندر جنت تیار ہے۔ اور اسی طرح ساس اور بہو کہ آپس میں محبت پیار ہو جائے، کہ ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے اور بہو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے، تو پھر کتنا پیارا گھر کا ماحول ہو جائے گا۔ جس طرح بیٹی بغیر کسی لالچ کے ماں کی خدمت کرتی ہے، ایسی بغیر کسی لالچ کے ساس کی خدمت کرے۔ خدمت تو وہ کر ہی رہی تھی اپنے گھر پہ، تو اگر وہ اپنی ساس کو ماں سمجھنے لگے تو گھر کے اندر کیسا سکون، چین، اطمینان پیدا ہوگا۔ ایسے ہی ساس کی ذمہ داری ہے کہ بیچاری گھر چھوڑ کر آئی ہے اور سب کچھ قربان کر کے آئی ہے، تو میری ذمہ داری ہے کہ میری بہو ہے میں اسے بیٹی سمجھوں۔ جیسے اپنے بیٹی کے ساتھ پہلے سے، اب بیٹی رخصت ہو کے چلی گئی تو بہو آ گئی، اب وہ بہو والی محبت، اس کو بیٹی والی محبت دے بہو کو، تو پھر دیکھو گھر کے اندر کیسا مزہ آئے گا، جنت کا مزہ آنے لگے گا۔ ایسے ہی میاں بیوی ہیں، بھائی بھائی ہیں، اور بہت سارے رشتے ہیں جن میں ہمارے کھٹاس ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تو ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ گھر کے جو انتظامات ہیں، گھر کے معمولات ہیں، گھر میں کون سی چیز کہاں رکھنی ہے، اس کے لیے عورت ہی بیچاری بہتر جانتی ہے۔ تو شوہر کو چاہیے وہ عورت کے معاملات میں دخل نہ دے کہ تو نے یہ کہاں رکھ دیا، یہ کیوں رکھ دیا، اسی ایسا کر لیتی ویسا کر لیتی۔ وہ بیچاری جانتی ہے اپنے، اس کو جہاں رکھنا ہے اس کو وہیں رکھنے دو۔ تو گھر کے معاملات میں شوہر کو دخل نہیں دینا چاہیے، تو گھر جنت کا ٹکڑا۔ ایسے ہی باہر کے معاملات میں عورت کو دخل نہ، اب کہاں جا رہے ہو، اب کیوں جا رہے ہو، اب کیا کر رہے ہو، اب کیا، شوہر جانتا ہے بہتر مجھے کیا کرنا ہے۔ تو عورت کو چاہیے وہ اپنے شوہر کو نہ ٹوکے بات بات پر، اور شوہر کو چاہیے وہ اپنی عورت کو نہ ٹوکے، اپنی بیوی کو نہ ٹوکے، تو گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ تو بہرحال اچھے اخلاق، سارا دین اخلاق میں جمع ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ۔ یعنی میں آپ کے گھر آیا تو آپ نے میرا اکرام نہیں کیا، مجھے اٹھایا بٹھایا نہیں، میرے ساتھ اچھے معاملات سے پیش نہیں آئے، اچھے اخلاق سے پیش نہیں آئے، تو اب میں کیا کروں؟ آپ میرے گھر آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو اس کے اوپر بڑے وعدے ہیں، ہاں، کہ جس میں یہ صفات ہوں گی۔ کون سی صفات؟ یہ والی صفات، توڑنے والوں سے جوڑو، ظلم کرنے والوں کو معاف کر دو۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ کی رضا کے لیے تو سب کچھ کیا جا سکتا ہے، اللہ کے لیے تو جان میں دی جا سکتی ہے۔ گھریلو چھوٹے چھوٹے معاملات میں معاف کر دینا کون سی بڑی بات ہے؟ اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا نا، رب مل گیا تو سب مل گیا، رب نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ہے بات۔ اچھے اخلاق، اخلاق والی زندگی، معاف کرنا، درگزر کرنا، نظر انداز کر دینا، اپنی بیوی کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرو۔ جی ہاں، فرمایا ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اس کے ساتھ نرمی کرو، سختی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، پھر یہ بیچاری اپنے والد کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنی بہنوں کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے گھر کے راحت و آرام کو چھوڑ کر آئی ہے۔ اس نے تیرے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اور اپنا سب کچھ تیرے پر نچھاور کیا ہے،
پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی قدر نہیں کرنی چاہیے؟ تو سوچنے کی باتیں ہیں. اللہ ہمیں حسن اخلاق نصیب فرما دے. دین اخلاق سے ہے. یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق. دوبارہ تبارہ سہبارہ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق اچھے اخلاق. پھر فرمایا بھلے آدمی تو سمجھتا ہی نہیں، غصہ نہ کیا کر. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے. فرمایا غصہ نہ کیا کر. کچھ اور ارشاد فرما دیجئے. فرمایا غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر، تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے. بہرحال غصے والی بات پہ غصہ تو آتا ہے، لیکن اسے برداشت کرنا اور صبر کر جانا اور جھیل جانا. ایسے ہی کہ وہ ایک ساس بہو میں جھگڑا تھا. اب شوہر بہت پریشان، پہنچ گیا کسی سمجھدار آدمی پہ. اس نے کہا جی بہت جھگڑا ہوتا ہے گھر میں، کیا کروں؟ اس نے کہا اچھا میں تجھے ایک تعویذ بنا کے دیتا ہوں. تو اپنی بیوی کو یہ تعویذ دینا اور کہنا جب تیری یعنی میری والدہ تیری سانس بولنا شروع کرے تو اس تعویذ کو دانتوں تلے دبا لینا، اور جتنی زور سے وہ بولے اتنی زور سے دبانا، دیکھ وہ چپ ہو جائے گی. تو وہ تو ایک تعویذ تھوڑی تھا، وہ تو ایک حکمت تھی کہ بس ایک زبان چپ ہو جائے تو دوسری زبان کب تک بولے گی. تو اس نے ایسا کیا تو گھر کا جھگڑا ختم ہو گیا، کیونکہ وہ جب جواب نہیں ملے گا وہ کب تک بولے گی ایک. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم توڑنے والوں سے جوڑیں اور اچھے اخلاق اختیار کریں اور اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی محنت کریں. جس میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق برداشت، صبر کر جانا، والدین کی طرف سے آنے والی ناگواریوں پر صبر کر جانا، برداشت کر لینا. کہ تیرے ماں باپ، آپ سوچیں غور کریں ہم کہ ماں باپ کتنی عظیم چیزیں ہیں، کتنا اللہ نے ایسا مقدس رشتہ بنایا ہے. یہ اس کے اوپر جانے قربان کہ ساری زندگی قربانیاں دیتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش کے لیے. آپ غور کریں تو کیا فرمایا کہ تیرے ماں باپ راضی تیرا اللہ راضی، تیرے ماں باپ ناراض تیرا اللہ ناراض. تو اب یہاں یہی بات، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو ظلم کرے معاف کر دے، جو حق مار لے اس کا حق ادا کر. اگر کسی وجہ سے ماں باپ ہمارا حق نہیں دے پا رہے ہیں تو اب ہماری ذمہ داری ہے ہم تو ماں باپ کا حق دیں. پھر اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ جنت الفردوس ملے گی، بڑے بڑے درجے ملیں گے اس کے بدلے، اور اللہ کی مدد ملے گی. اور جو اپنا حق معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس کا اپنے پاس سے ادا فرمائیں گے، اپنے پاس سے اللہ عطا فرمائیں گے، غیب سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں. فرمایا جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. صرف والدین کو محبت سے دیکھنے پر بڑے بڑے وعدے ہیں. اپنے بھائی کی حاجت کے لیے چلے پھرے تو اپنے بھائی کی حاجت کے لیے چلنے پھرنے پر 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. آپ غور کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن اگر یہ زندگی میں آ جائیں تو کیسا مزہ آ جائے زندگی کا. صحابہ کی زندگی میں اترا، جنگ کے میدان میں زخموں کی حالت میں، پیاس کی شدت میں مرنا گوارا کیا لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی نہ پیا. آخر کیا بات تھی؟ اکرام، ایثار، ہمدردی، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا. ہاں یہ صحابہ کے اندر کیسی عجیب صفت تھی، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو غور کریں آپ کہ کیسے اخلاق تھے. کہ گھر میں فاقہ ہے تو ایک بکرے کی سیری آئی ہے. اب وہ صحابی رسول ہیں، وہ سوچ رہے ہیں میرے پڑوس میں بھی بھوک ہے، پریشانی ہے، فاقہ ہے، تو انہوں نے وہاں بھیج دی. اور وہ دوسرے صحابی بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں بھی فاقہ ہے، بھوک ہے، انہوں نے وہاں بھیج دی. انہوں نے تیسرے گھر میں، انہوں نے چوتھے گھر میں، انہوں نے 5ویں گھر میں، وہاں سے 6 میں، وہاں سے 7 میں، 7 سے پھر واپس پہلے گھر میں آ گئی. تو 7 گھر، 7 ضرورت مند اور 7 اخلاق والے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والے. ایسا ماحول قائم ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ محنت ہوئی تھی کہ قربانیاں دی گئی ہیں. اللہ ہمیں بھی قربانی دینے والا بنائے دین کے لیے، جس سے دین حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں آئے. جی ہاں، یہ فرمایا
اخلاق کہ مدینے کے اندر اکرام کا، ایثار کا یہ حال تھا کہ مدینے کے اندر مچان بنا کر کھجور اور پانی رکھ دیا جاتا تھا کہ اگر کوئی اونٹ پر بھی ہماری بستی سے گزرے تو وہ پانی اور کھجور یہ ناشتہ کرتا ہوا جائے، پانی پیتا ہوا جائے. یہ اخلاق تھے، یہ ایثار ہمدردی تھی. اللہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا کر دے کہ مہمان کا آنا کتنی بڑی دولت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں کہ کیا بات ہے کہ 2 دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے شاید میرے ساتھ کچھ اچھا معاملہ نہیں ہوگا. تو غور کریں کہ صحابہ مہمان نوازی، سادگی کا پیکر تھے، اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنا اور اللہ کے نام پر لگانا یہ سعادت کی بات بھی ہے. اور جو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ہاں کبھی کمی نہیں ہوتی. اللہ میں یہ صفت نصیب فرما دے. تو اچھے اخلاق میں جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو ظلم کرے معاف کر دے، جو حق مار لے اس کا حق ادا کر، جو تجھے اپنے احسان سے محروم رکھے اس پر احسان کر. یہ صفات اعلیٰ صفات ہیں. جس میں یہ صفات ہوں گی اللہ اس کا حساب آسان لیں گے. کتنا بڑا مسئلہ ہے، ہمارا حساب ہوگا. ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے سینگ مارا ہوگا تو اسے سینگ دیا جائے گا کہ اپنا بدلہ لے لے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ہیں. پیارے نبی نے فرمایا بتاؤ مفلس کون ہے؟ یا رسول اللہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال پیسہ نہ ہو. کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو بہت ساری نیکیاں لے کر قیامت میں حاضر ہوگا. اگر اس کی نیکیاں پہاڑوں پر ڈال دی جائیں وہ بھی دب جائیں، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دے دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہوگا تو حق والے آئیں گے. غور کرنے کی بات ہے، ہم نے کتنوں کے حقوق مارے ہیں، کس کا حق دیا ہے ہم نے، ہمارا کیا بننے والا ہے قیامت کے دن. حق والے آئیں گے، یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اب کیا ہوگا؟ وہاں مال پیسہ درہم و دینار تو چلنے والے نہیں ہیں. اب اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، اس کی نیکیاں دوسروں کو دی جائیں گی. جن کے حق مارا تھا، جن کے پیسے مارے تھے، جن کے ساتھ برا معاملہ کیا تھا، تو حق والوں کو سب کچھ دے دیا جائے گا. پھر بھی حق والے کھڑے ہوں گے. نیکیاں ختم ہو گئی تو ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے، اور جنت میں جاتا جاتا جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں چلا جائے گا. اللہ تعالی ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اب ہر حق والے کا حق سمجھیں تو کیا فرمایا؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لیجیے. کیسے؟ کہ جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تیرے پہ ظلم کرے معاف کر دے. معاف کر دو، معافی مانگ لو. معاف کرنا سیکھیں، معافی مانگنا سیکھیں. یہ صفات اعلیٰ صفات ہیں. اور جو تیرا حق مار لے اس کا حق ادا کر. اور فرمایا جس میں یہ صفات ہوں گی اللہ اس کا حساب آسان لیں گے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے. جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ اچھے اخلاق. جو جنت میں شارٹ کٹ راستے سے جانا چاہتا ہو وہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، اپنی عادات کو اچھا کر لے. جی ہاں، اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے، سلام کرنا بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے. جی علماء کرام فرماتے ہیں کوئی 20 سلام کر لے روزانہ جنت واجب ہو جاتی ہے. تو ہم اس کی نیت کریں، سلام کی عادت ڈالیں اور اچھے اخلاق کی عادت ڈالیں. اپنے اندر نرمی پیدا کریں. کیا فرمایا؟ جسے اللہ نے نرمی کی دولت دے دی، نرم طبیعت بنا دیا، اسے اللہ نے ساری ہی خیر عطا فرما دی. جی ہاں، اب ہم اپنا مزاج دیکھیں، سخت ہے یا نرم ہے. اگر سخت ہے تو آج سے اپنا مزاج چینج کریں، اپنے مزاج کو بدلیں اور اللہ کی رضا کے لیے نرمی اختیار کریں، تواضع اختیار کریں. جی ہاں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، اکڑ کر نہیں چلتے. اور جب ان سے جہالت کی بات لوگ کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. اللہ برائی کو برائی سے نہیں دھوتے، اللہ برائی کو بھلائی سے دھوتے ہیں. برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں. جی ہاں، سختی کا بدلہ نرمی سے دیں. جی ہاں، یہ اخلاق ہم دلوں کو جیتنے والے اخلاق ہیں. پھر
دنیا کے بھی مسئلے حل، آخرت کے بھی مسئلے حل، دنیا میں بھی جنت، آخرت میں بھی جنت، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، دونوں جہان کی کامیابی کا سبب اچھے اخلاق۔ جی دین کا بہت بڑا حصہ اخلاق میں چھپا ہوا ہے۔ آج ہم سب نیت کریں، ارادے کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں گے، اپنے اعمال کو اچھا بنائیں گے، اپنے اندر نرمی پیدا کریں گے، اپنے اندر لوگوں کے لیے، حالانکہ پوری مخلوق کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اور ساری دنیا کی مخلوقات کے لیے ہمارا دل نرم ہو جائے، رحم کھائیں۔ رحم کھانے والے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کھاؤ، آسمان والا تم پر رحم کھائے گا۔ رحم کھاؤ، رحم کرو، رحم کیا جائے گا۔ اب سوچو ہمارے اندر کہاں رحم ہے، کس کا رحم آتا ہے ہمیں؟ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج سے فیصلہ کریں، آج سے نیت کریں۔ آج تک جتنی زندگی ہماری گناہوں میں گزری، نافرمانیوں میں گزری، بد اخلاقیوں میں گزری اور ریاکاریوں میں گزری، اللہ معاف فرمائے۔ آج کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایمان کی محنت کے ساتھ، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نورانی پاکیزہ طریقوں کے ساتھ، نماز کے اہتمام کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اچھے اخلاق اور اخلاص کے ساتھ اور دعوت کی محنت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو کہنے کے ساتھ ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔